هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 26، فعل تعجب کے بارے میں، اور یہ ہے ہمارا پارٹ 1، اور صرف اس کا ایک ہی پارٹ ہوگا، اور ایک ہی سلائیڈ کے اوپر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم اس سبق کو پورے کے پورے مکمل کر لیں گے، کیونکہ یہ زیادہ بڑا ہے ہی نہیں، استعمال بھی اس کا جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فعل تعجب ہوتا کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو زبانی ویسے ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ جو کتاب میں لکھا ہے تو اس سے مطابقت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب کبھی کبھار ہم کسی چیز کے اوپر تعجب کرتے ہیں، مطلب حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ مطلب مثال کے طور پر میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بلڈنگ ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے، اور میں یوں کر کے دیکھا، اور میں نے یوں دیکھتا ہی گیا، تو میں نے کہا اوہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے نا۔ تو اسی طرح سے ایک شخص تھا، وہ کھانا کھایا جا رہا تھا، اور میں نے اس کو دیکھا اور میں نے کہا اوہ اتنا کھانا کھا لیا ہے نا۔ یا پھر یہ کہ ایک شخص بہت موٹا تھا وہ، تو میں نے اس کو دیکھا اور میں نے کہا اتنا موٹا آدمی، اور ایک شخص بہت حسین و جمیل تھا، تو اس کے حسن کو دیکھ کر میں نے کہا کیا کمال خوبصورتی ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص تھا، وہ سیرت کے اعتبار سے بہت اچھا تھا، صورت کے اعتبار سے نہیں، سیرت کے اعتبار سے۔ تو میں نے اس کی سیرت کو دیکھا، تو مطلب دیکھا کہ وہ ہر سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور قرآن پڑھنے والا ہے، اور جھوٹ سے بچنے والا ہے، حرام کام سے بچنے والا ہے۔ تو میں نے بولا یار یہ تو بہت ہی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہی بات ہے، اور آج کل کے دور میں یہ کمال ہے۔ تو اس طرح سے میں جو ہوں وہ تعجب کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہوں۔ تو یہ جو فعل تعجب جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ فعل تعجب وہ افعال ہیں کہ جن کے ذریعے سے تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ افعال ہیں جن کے ذریعے سے کسی چیز پر جو ہے وہ تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ تعریف جو کتاب میں موجود ہے وہ کیا ہے۔ کہہ رہے اصطلاح میں یہ وہ فعل ہیں جو انشاء تعجب، یعنی تعجب پیدا کرنے کے لیے، مطلب یہ کہ تعجب ہو رہا ہے کسی چیز پر، تو اس کے اظہار کے لیے، یہاں تعجب پیدا کرنے کے لیے، کہ مطلب یہ کہ یہ تو بڑی عجب سی چیز ہے نا، تو یہ پیدا کرنے کے لیے اسے وضع کیا گیا ہے۔ یعنی جس چیز پر تعجب ہو تو ان فعل کے ذریعے سے ہم وہ اظہار کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ تعجب پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو المختصر یہ کہ جس شے پر تعجب کیا جائے، ایک ہوتا ہے تعجب، اور جس شے پر تعجب کیا جائے اسے کہتے ہیں متعجب من، ٹھیک ہے۔ جس شے پر تعجب کیا جائے اسے متعجب من کہتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد کے ہر مصدر سے فعل تعجب کے 3 صیغے آتے ہیں، مطلب ثلاثی مجرد کے ہر مصدر، یعنی ثلاثی مجرد کے جتنے بھی مصادر ہیں تو ان مصادر سے فعل تعجب کے 3 صیغے آتے ہیں۔ اب چاہے اس کا تعلق کوئی سے بھی باب سے ہو، لیکن یہ ہے کہ ہر مصدر سے 3 صیغے آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ما افعل، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے افعل بھی، اور ایک ہوتا ہے فعول۔ اچھا، یہی والا جو ہے وہ وزن اور یہ اوزان کا اس کا تعلق کیونکہ صرف سے بھی ہے، تو ہم اس کو صرف میں بھی جو ہے وہ میں نے اس کو غالباً پڑھا دیا ہے، یا انشاءاللہ تعالی وہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا بہت جلدی، لیکن یہ کہ تھوڑا سا مطلب فرق کر کے کوشش کریں گے، لیکن یہ کہ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اسپیشلی کہ یہ اس میں بھی آتا ہے، صرف صغیر میں بھی جو ہے وہ ہم لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور یہ بیسک جو ہے وہ اس کی بناوٹ کی اگر بات کی جائے تو بناوٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم لوگ اس کو مشتق کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک اصل میں کس کا ہے؟ صرف کا ہی ٹاپک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کا نحو سے بھی جو ہے تعلق ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب صرف اور نحو کا آپس میں تعلق تو ہے ہی نا، لیکن کچھ خاص طور پہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم صرف میں بھی لازمی طور پہ پڑھتے ہیں اور نحو میں بھی باقاعدہ طور پر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ باقی یہ کہ تعلق تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ہوتا ہی ہے۔ تو ما افعلہ،
ٹھیک ہے، تو اس کے وزن پر آپ کر لیں ما احسن زیدن، ٹھیک ہے، تو اب ما احسن زیدن، زید کیا ہی حسین ہے نا، ما احسن کیا ہی حسین ہے زید، تو زید کے حسن کے اوپر تعجب کرنے کے لیے ہم نے یہ ما احسن اس وزن کا استعمال کیا۔ اسی طرح سے افعل بہ، اسی طرح سے ایک اور ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ زید کے حسن کے اوپر تعجب کیا، احسن بزید، زید کیا ہی حسین ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اس کا وزن آتا ہے، یہ قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے 5ویں سپارے میں، تو یہ وہ حسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، حسنا کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، رفیق مانے ساتھی ہو گیا نا، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، تو وہ حسنا اولئک، حسنا ایک وزن ہو گیا، احسن ایک وزن ہو گیا، ایک وزن ہو گیا ما احسن، بس اس کے یہ 3 ہی وزن آتے ہیں، استعمال جو ہے وہ اس کا اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے وہ صرف میں بھی پڑھا دیا جاتا ہے اور نحو میں بھی پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو، اگلی کلاس اور اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔